السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لے کے حاضر ہوں ایک سچی کہانی۔ وہ دونوں بہت اچھی سہیلیاں تھیں مگر بچھڑنا ان کا نصیب تھا۔ دوستی ٹن 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 موبائل کی رنگ ٹون مسلسل بج رہی تھی اور 1 2 3 4 ایسا لگ رہا تھا جیسے کال کرنے والا نمبر کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ہے۔ موبائل کی بیل کی آواز سے رابی کی آنکھ کھل گئی، لیکن وہ لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سوتی رہی۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے ہاتھ کی مدد سے موبائل ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ بند آنکھوں سے اس نے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھا، ہاتھ مارا اور خوش قسمتی سے موبائل اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ ارسلان، اس نے زیر لب اسکرین پہ شو ہونے والا نام دہرایا۔ اس سے پہلے کہ رابی کا کال پک کرتی، کال ڈس کنیکٹ ہو گئی۔ نو مسڈ کال۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے۔ رات کے اس پہر اتنی کالز دیکھ کر اس کا دل ڈرنے لگا۔ کس کا فون ہے رابی؟ موبائل کی آواز سن کے رابی کی امی کلثوم بیگم بھی اٹھ گئیں۔ امی، وہ ارسلان۔ مزید کچھ بتانے سے پہلے اسکرین پہ دوبارہ ارسلان کا نام جگمگایا۔ اب کی بار رابی نے بلا تاخیر کال اٹینڈ کر لی۔ السلام علیکم رابی، ارسلان نے عجلت میں سلام کیا۔ رابی نے محسوس کیا کہ ارسلان کی آواز میں ایک درد تھا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو لیکن زبان ساتھ نہ دے رہی ہو۔ وعلیکم السلام ارسلان بھائی، خیریت تو ہے نا؟ ڈرتے دل کے ساتھ اس نے پوچھا۔ اس کی آنکھیں خود بخود آنسو بہنے لگے، جیسے اسے خبر تھی کہ کوئی ناگوانی انہونی ہو چکی ہے۔ رابی کو یہ لگا شاید ارسلان کی امی کو کچھ ہو گیا ہے، لیکن اسے کیا خبر تھی؟ اس سے بھی بری خبر اس کی منتظر تھی۔ کچھ خیریت نہیں ہے رابی؟ تمہاری دوست سمیہ اب دنیا میں نہیں رہی؟ روندی ہوئی آواز میں اس نے ایک بھیانک خبر کی اطلاع دی۔ یہ محض ایک اطلاع نہیں تھی، بلکہ یہ خبر کسی بم سے کم نہیں تھی۔ اس خبر سے اس کا پورا وجود لڑکھڑا گیا۔ اس کے سامنے پوری زندگی ایک اسکرین پہ چلتی ہوئی نظر آنے لگی، اور پھر اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر کب سے نیچے گرا اسے کچھ پتہ نہ چلا، اور وہی زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ رابی، کیا ہوا بیٹا؟ کلثوم بیگم جلدی سے اٹھ کر رابی کے پاس آ گئیں اور اسے کندھوں سے ہلایا، لیکن وہ تو جیسے وہاں تھی ہی نہیں۔ کلثوم بیگم نے نیچے گرا موبائل اٹھایا اور ارسلان سے بات کرنے لگی۔ انہوں نے آپس میں کیا بات کی، کیا کہا، رابی کو کچھ سنائی نہ دیا۔ بس وہ اپنی ماں کے چہرے کا بدلتا رنگ دیکھ سکتی تھی۔ حوصلہ کرو رابی، کلثوم بیگم بس اتنا ہی کہہ سکیں کہ ان کی آنکھیں پانی سے بھر آئیں۔ پھر وہ ہمت کر کے اٹھیں اور اس نے چادر لی اور موبائل پر کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ دوسری بیل پر ہی فون ریسیو کر لیا گیا۔ ہیلو، آپ جلدی سے گھر آ جائیں، ہمیں کہیں جانا ہے۔ بغیر کسی تمہید کے رابی نے شعیب کو گھر آنے کا کہا۔ شعیب رابی کا کزن تھا جو ان کے پاس ہی رہتا تھا، لیکن اس دن وہ اپنے گاؤں گیا ہوا تھا۔ کلثوم بیگم نے گھر کو لاک کیا اور 1 گھنٹے میں شعیب بھی گھر کے باہر پہنچ گیا تھا۔ اس نے کار میں بیٹھے ہارن بجا کے اپنے آنے کی اطلاع دی۔ رابی چادر سنبھالتی ہوئی کار کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ کیا ہوا امی، سب خیریت تو ہے؟ رابی کا چہرہ دیکھ کے اسے تشویش ہوئی، اسی لیے اس نے کلثوم بیگم سے پوچھا۔ رابی کی طرح شعیب بھی کلثوم بیگم کو امی ہی کہتا تھا۔ وہ سمیہ فوت ہو گئی ہے، ساجد کی بیٹی۔ کلثوم بیگم نے آہ بھری اور اس انہونی کی اطلاع دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، شعیب نے تعصب کے ساتھ کہا اور اپنا دھیان ڈرائیونگ پہ مرکوز کر دیا۔ لیکن رابی نے اس کی آنکھوں میں آئے درد اور تکلیف کو پڑھ لیا۔ رابی کا دل تو آج ٹوٹا تھا، لیکن شعیب کا دل تو ایک بار پہلے بھی سمیہ کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا۔ رابی سیٹ کی پشت پہ سر ٹکائے اپنی اور سمیہ کی ملاقات کو یاد کرنے لگی۔ وہ دونوں خالہ زاد تھیں، لیکن چونکہ رابی شہر میں رہتی تھی اس لیے اپنی خالہ کے گھر ان کا آنا جانا بہت کم تھا۔ جب رابی ان کے گھر پہلے دن گئی، اس نے کسی سے بھی بات نہیں کی، کیونکہ وہ ایسی ہی تھی، خاموش رہنے والی۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی سمیہ سے دوستی ہو گئی۔ آج بھی پورے 2 سال بعد رابی اس سے ملنے جا رہی تھی، اور وہ بھی اس طرح کہ اس کی دوست اسے گلے بھی نہیں لگا سکے گی اور نہ ہی اپنی دوست کو دیکھ سکے گی۔ وہ تو اس کی شادی پر بھی نہیں جا سکی تھی۔ نہ جانے کتنی بار سمیہ نے کال کی اور اپنی شادی پہ آنے کا کہا، لیکن زندگی کی مصروفیات۔ رابی، آ جاؤ نا، مٹی کے کھلونے بناتے ہیں، سمیہ نے مٹی کا چولہا بناتے ہوئے رابی کو کہا۔ 10 سالہ رانیہ، جسے پیار سے رابی کہتے تھے، چارپائی سے اٹھ کے سمیہ کے پاس آ گئی۔ اس نے زمین پہ پڑی گیلی مٹی کو ہاتھوں میں لیا اور ذہن میں کچھ سوچتے ہوئے اس مٹی کا
گول نرم سا پیڑا بنانے لگی۔ رابی تم اتنی خاموش کیوں رہتی ہو، کسی سے بھی کھل کے بات نہیں کرتی؟ سمیہ اس انداز میں پوچھ رہی تھی جیسے وہ کسی بڑی لڑکی سے مخاطب ہو۔ رابی نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا کام جاری رکھا۔ سمیہ، رابی گھر آ کے کھانا کھا لو۔ سمیہ کی امی یاسمین نے ان دونوں کو آواز دی۔ رابی اپنے سارے کھلونے وہیں چھوڑ کے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ سمیہ نے ان کھلونوں کو اٹھایا اور انہیں دھوپ میں رکھ دیا۔ رابی اپنی امی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہی تھی، جبکہ سمیہ نے دوبارہ سے وہی بات چھیڑی۔ ماسی، آپ کی بیٹی باتیں نہیں کرتی کیا؟ رابی، یہ سب تمہاری بہنیں، باتیں کیا کرو ان سے، کلثوم بیگم نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ رابی پھر خاموشی سے سر جھکا لیا۔ آ جاؤ باہر چلیں، تمہارے سرسوں کا کھیت دکھا کر لاتی ہوں۔ کھانے کے بعد سمیہ رابی کا ہاتھ پکڑے اسے باہر لے گئی۔ کئی گھنٹوں تک وہ دونوں وہاں گھومتی رہیں۔ پھر سمیہ اسے ٹیوب ویل پر لے گئی، وہاں دونوں نے خوب نہایا اور پھر واپس گھر کی راہ لی۔ اس دوران رابی سمیہ سے کافی اٹیچ ہو گئی تھی اور پھر اسی طرح 2 ہفتے گزر گئے، انہیں پتہ ہی نہ چلا۔ آخر کار رابی کی واپسی کا دن آ گیا۔ سمیہ رابی کے گلے لگ کے بہت روئی، اسے بہت روکنا چاہا لیکن پھر جانا تو تھا ہی۔ اس طرح رابی واپس اپنے گھر آ گئی۔ کچھ ماہ تو کال پر متواتر بات ہوتی رہی، لیکن پھر زندگی کی مصروفیات آڑے آ گئیں اور اس طرح ان کی باتوں کا سلسلہ بند ہو گیا۔ رابی کا سارا دھیان اپنی پڑھائی پہ ہو گیا، لیکن اسے سمیہ کی خبر ملتی رہی اور پھر 6 سال بعد ایک دن ایسا آیا کہ رابی اپنی عزیز دوست سے روبرو ملی۔ رابی اب FSC کی اسٹوڈنٹ تھی۔ حسب معمول رابی اس دن کالج گئی ہوئی تھی۔ 1 بجے کے قریب جب اس کی واپسی ہوئی تو ایک اچھی خبر اس کی منتظر تھی۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج ہم تمہارے دوست کے ہاں جانے لگے ہیں، شعیب نے آتے ہی اسے اطلاع دی، اور رابی اس خبر سے اتنی خوش تھی کہ چند ثانیے کچھ بول ہی نہ پائی۔ اس نے جلدی سے یونیفارم تبدیل کیا اور ٹھیک 30 منٹ بعد وہ جانے کے لیے بالکل ریڈی تھی۔ شعیب نے فرنٹ ڈور اوپن کیا تو وہ جلدی سے اندر بیٹھ گئی۔ اس طرح جہاں یہ خوشی تھی کہ وہ اپنی دوست سے ملنے جا رہی تھی، دوسری طرف وہ گھبراہٹ کا شکار تھی کہ اتنے سالوں بعد کیسے وہ اس سے روبرو ہوگی۔ انہی سوچوں میں گم وہ شیشے کے پار دیکھنے لگی۔ سڑک کے دونوں جانب ہریالی تھی، کچھ بھی نہیں بدلا تھا یہاں، وہی سڑکیں، وہی راستے، بدلا تو صرف یہ کہ اب وہ بچپن سے نکل کے جوانی کی دہلیز پہ پہنچ چکی تھی۔ اس کی سوچوں کا سلسلہ تب ٹوٹا جب شعیب نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اسے ہلایا۔ گاڑی میں رہنے کا ارادہ ہے کیا؟ شعیب کے پوچھنے پر اس نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی۔ وہی گلیاں، وہی مکان، لیکن اب کچے گھروں کی جگہ اینٹوں کے پلاسٹر شدہ کمرے بن گئے تھے۔ اپنی عبایا سنبھالتے ہوئے رابی کار سے باہر نکل آئی۔ کلثوم بیگم پہلے ہی جا چکی تھیں۔ چونکہ رابی اپنی سوچوں میں گم تھی، اس لیے اسے پتہ ہی نہ چلا کب کار رکی اور کلثوم بیگم اندر چلی گئیں۔ کیا بات ہے، مجھ سے زیادہ بے تابی تو آپ کو ہو رہی ہے، رابی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تم نا اندر چلو، بتاتا ہوں میں امی کو۔ شعیب اس کے سوال کا جواب گول کر گیا، اور ویسے بھی اسے پتہ تھا کہ رابی اسے تنگ کر رہی ہے، جبکہ حقیقت میں وہ سب باتوں سے باخبر تھی۔ ہاتھ میں شاپنگ بیگ پکڑے رابی آگے بڑھنے لگی۔ اچانک اس کی نظر ایک چہرے پہ ٹک گئی، وہی نین نقوش، بڑی بڑی آنکھیں، بائیں گال پہ چھوٹا سا تل، لیکن اب قد بڑا اور جسم بھرا ہوا لگ رہا تھا۔ سمیہ، رابی نے آواز دی اور دور کھڑی سمیہ تیز قدموں سے اس کی طرف آنے لگی۔ رابی، سمیہ بے اختیار اس کے گلے لگ گئی۔ رابی نے ہاتھ میں پکڑا شاپنگ بیگ نیچے رکھ دیا اور سمیہ کے دونوں بازوؤں کو گھیرے میں لے لیا۔ کتنی ہی دیر وہ دونوں ایسے ہی کھڑی آنسو بہاتی رہیں۔ پھر شعیب نے آگے بڑھ کے ان کو خاموش کروایا۔ گھر پہنچ کر رابی سب سے ملی اور دوبارہ سمیہ کے پاس آ کے چولہے کے پاس بیٹھ گئی۔ دونوں نے خوب باتیں کی، رات کا کھانا بھی انہوں نے مل کے کھایا۔ کھانے کے بعد باتوں کی محفل خوب جمی۔ اگلے مہینے سمیہ کی شادی ہے، آپ لوگ تیاری کر لیں، سمیہ کی امی نے اطلاع دی۔ یہ کیسی خبر تھی جس سے سب خوش تھے سوائے رابی اور شعیب کے؟ رابی جانتی تھی کہ شعیب ربیہ سے کتنی محبت کرتا ہے اور آج اس بابت وہ امی سے بھی بات کرنے والا تھا، لیکن قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ماما، اس سے پہلے کہ رابی کلثوم بیگم کو کچھ کہتی، دور بیٹھے شعیب نے اسے آنکھوں کے اشارے سے خاموش رہنے کو کہا۔ کیا بات ہے؟ کلثوم بیگم نے پوچھا۔ کچھ نہیں ماما، رابی نے بات ٹالتے ہوئے کہا۔ رابی نے آہستہ سے سمیہ کو مبارکباد دی اور وہاں سے اٹھ گئی۔
شعیب پہلے ہی وہاں سے جا چکا تھا۔ صبح چونکہ رابی نے کالج جانا تھا اس لیے وہ لوگ صبح 6 بجے ہی وہاں سے نکل آئے۔ سمیہ کے گاؤں سے شہر کا فاصلہ 40-45 منٹ کا تھا۔ رابی نے سمیہ کو شادی پہ آنے کی یاد دہانی کروائی اور واپس آ گئی۔ پھر وہی زندگی کی مصروفیات شروع ہو گئیں۔ رابی کی ڈیٹ شیٹ آ گئی اس لیے وہ تیاری میں مصروف تھی۔ شعیب آفس کے کام میں بزی تھا۔ ایک دن رابی اکیڈمی سے واپس آئی تو گھر میں سمیہ کی شادی کا کارڈ آیا ہوا تھا، لیکن افسوس کہ جس دن سمیہ کی بارات تھی اس دن 2 بجے اس کا پیپر تھا اور یوں شادی پہ جانے کا پلان مکمل طور پہ کینسل ہو گیا۔ بارات سے کچھ وقت پہلے تک سمیہ نے اسے کال کی لیکن اس کا وہی جواب، میرے پیپر سے میں نہیں آ سکتی، اور آج وہ اپنی ساری مصروفیات کو چھوڑ کے اس کے پاس جا رہی تھی۔ کار گھر کے دروازے پہ رکی تو اس کی سوچوں کا سلسلہ ٹوٹا۔ صبح کی سفیدی پھیل چکی تھی۔ 5 بجے کے قریب وہ سمیہ کے سسرالی گاؤں میں پہنچ چکے تھے۔ رابی نے اپنی چادر ٹھیک کی اور کلثوم بیگم کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ اتنا لمبا سفر کرنے کے باوجود اس نے کار میں بیٹھنے کی کوئی بات بھی نہ کی۔ شعیب گاڑی پارک کر کے مردوں والے سائڈ پر چلا گیا۔ پورے گھر میں وحشت چھائی ہوئی تھی۔ کہیں سے رونے چیخنے کی آوازیں، کہیں گہرا سوگ، خاموش نگاہیں، لیکن سب کچھ بیان کرتی ہوئی ان میں سب سے زیادہ بلند آواز سمیہ کی امی یاسمین کی تھی۔ بیٹی کی موت نے انہیں جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ کلثوم بیگم آگے بڑھیں اور انہیں دلاسا دینے کے لیے گلے سے لگا لیا۔ یاسمین بیگم کی چیخیں مزید بلند ہو گئیں۔ رابی بہتے آنسوؤں کے ساتھ سمیہ کی چارپائی کے سرہانے بیٹھ گئی۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، لیکن زبان سے کچھ بیان نہیں ہو رہا تھا۔ سمیہ! رابی نے ہمت کر کے گھٹی ہوئی آواز میں اسے پکارا، سمیہ! اس نے دوبارہ پکارا، لیکن افسوس اب اس کی پکار پہ لبیک کہنے والا کوئی نہ تھا۔ سمیہ! سمیہ! اٹھو نا سمیہ! اب کی بار اس کی آواز میں درد، دکھ، ملال، افسوس اور نہ جانے کیا کیا شامل تھا۔ اس نے سمیہ کو ہلایا۔ دیکھو دیکھو میں آ گئی ہوں، تمہاری رابی! سمیہ! اس نے سمیہ کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ آنکھیں کھولو سمیہ! درد بھرے التجائی لہجے میں اس نے پھر اسے مخاطب کیا۔ رابی! پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ پھر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ رابی اتنی روئی کہ لوگ حیران رہ گئے، حتیٰ کہ میت کو غسل دینے کا وقت آ گیا، لیکن وہ تو جیسے چارپائی سے چمٹ گئی تھی۔ کئی عورتوں نے مل کے اسے چارپائی سے الگ کیا اور سمیہ کو غسل کے لیے لے گئے۔ وہ اتنا روئی کہ اس کی آنکھیں سرخ خون کی مانند ہو گئیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے اب آنسوؤں کی جگہ خون نکلے گا۔ غسل کے بعد مسجد میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ پھر اس کی تدفین کا وقت آ گیا۔ کچھ لوگ جنازے کے بعد بھی اس کا آخری دیدار کر رہے تھے۔ تم ایسا نہیں کر سکتی سمیہ! سمیہ واپس آ جاؤ پلیز! اس نے ایک آخری کوشش کی۔ اسے کیا خبر اب ان التجاؤں سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ سمیہ اپنے آخری سفر پہ کب کی جا چکی تھی۔ رابی کے دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں نے اسے منو مٹی تلے رکھ دیا۔ بہتی آنکھوں کے ساتھ دور کھڑی وہ یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ تب اس کی زندگی کا ایک باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ نڈھال قدموں کے ساتھ سب گھر والوں کی طرف واپس آ گئے۔ تدفین کے بعد سب لوگوں کو کھانا کھلایا گیا۔ رابی سب لوگوں کے در و دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ دنوں ہی دنوں میں کیا سے کیا ہو گیا۔ ابھی 2 سال ہی تو ہوئے تھے اس کی شادی کو۔ سمیہ کی وفات کیسے ہوئی اس بارے میں ابھی تک کچھ نہیں پتا تھا۔ شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ دور کے سب لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے تھے۔ اب گھر میں صرف گاؤں کے کچھ لوگ اور گھر کے لوگ تھے۔ شعیب بھی گھر آ گیا۔ یاسمین کیسے ہوا یہ سب؟ ابھی کچھ دن پہلے تک تو سب کچھ ٹھیک تھا۔ کمرے میں اس وقت رابی، شعیب، کلثوم بیگم، ارسلان سمیہ کا دیور اور سمیہ کی امی، ان کی گود میں نومولود بچہ تھا، بیٹھے ہوئے تھے۔ کلثوم بیگم نے سمیہ کے متعلق پوچھا۔ اچھی بھلی تھی، اچانک کل رات کو طبیعت خراب ہوئی۔ ہاشم سمیہ کا شوہر اور رضیہ سمیہ کی نند اسے کار میں شہر لے کے گئے۔ وہاں اس نے اس بیٹے کو پیدا کیا اور خود اللہ کے پاس چلی گئی۔ یاسمین بیگم بات ختم کرتے ہوئے پھر سے رونے لگی۔ اتنی دیر میں تھکے ہوئے قدموں سے ہاشم بھی کمرے میں آ گیا۔ کلثوم بیگم نے اس سے افسوس کیا اور اسپتال میں یہ سب کیسے ہوا اس بارے میں پوچھا۔ سمیہ کی ڈیلیوری کا وقت ہو گیا تھا۔ جیسے ہی ہم لوگ اسے اسپتال لے کے پہنچے، ڈاکٹر نے ڈاکومنٹس دیکھے اور فوراً آپریشن کا کہا۔ آپریشن تھیٹر جانے سے قبل نرس نے اسے انجیکشن لگایا، جس کے بعد اس کی طبیعت قدرے بہتر ہوئی۔ پھر اسے اسٹریچر پہ لٹا کے آپریشن تھیٹر لے گئے۔
اور پھر اندر کیا ہوا، کیسے ہوا، ہمیں کچھ علم نہیں۔ آپریشن ٹھیک ہوا تھا۔ بقول نرس آپریشن کے بعد مریضہ کو کچھ سیکنڈ کے لیے ہوش آیا تو اس نے اپنے بچے کے بارے میں پوچھا۔ مبارک ہو بیٹا، ہوا ہے۔ نرس نے مبارکباد دی۔ سمیہ کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور نرس کے کہنے کے مطابق اس مسکراہٹ کے ساتھ ہی سمیہ کے سانس تھم گئیں۔ زندہ بھیجی گئی سمیہ آپریشن تھیٹر سے لاش کی روپ میں باہر نکلی۔ کچھ پل کے لیے ماحول میں خاموشی چھا گئی، کوئی بھی اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ نرس نے ننھے سے بچے کو میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ سمیہ کا چہرہ دوپٹے سے ڈھکا ہوا تھا۔ میں نے ایک کونے سے دوپٹہ اٹھایا اور سمیہ کا چہرہ دیکھا، پھر ویسے ہی آہستہ سے دوپٹہ اس کے چہرے پہ ڈال دیا۔ میں نے بیٹا رضیہ کو پکڑا دیا اور خود اسپتال سے باہر نکل گیا تاکہ گھر میں اس انہونی کی اطلاع کر سکوں۔ ارسلان بھی وہیں اسپتال میں ان کے پیچھے آ گیا۔ اسپتال سے سارے ڈاکومنٹس کلیئر کروا کے لاش کو ایمبولینس میں ڈال کے گاؤں کی طرف چل دیے۔ اتنا کہہ کے ہاشم خاموش ہو گیا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور بے اختیار نڈھال ہو رہا تھا۔ رابی کی آنکھوں سے ایک بار پھر نمکین پانی بہہ نکلا۔ اس نے یاسمین بیگم کی گود میں ننھے شہزادے کو اٹھایا اور ماتھے پہ بوسہ دیا۔ وہ سمجھ نہ پائی کہ یہ موت حادثاتی تھی، ڈاکٹر کی غلطی کی بدولت ایسا ہوا یا پھر قدرتی، لیکن اس نے اپنی اچھی اور بہترین دوست کو کھو دیا تھا۔ اگلے دن رسم کل رابی نے شہر سے تازہ گلاب کے پھول منگوائے اور سمیہ کی قبر پہ چلی گئی۔ اس کی قبر پہ کوئی شخص کھڑا ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ اپنی آواز کو مدھم رکھنے کے لیے اس نے اپنے منہ کو دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ رکھا تھا۔ رابی کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ شعیب تھا۔ اس نے پیچھے سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ شعیب نے جلدی سے اپنا چہرہ صاف کیا اور پیچھے مڑ کے دیکھا۔ رابی کو دیکھ کے اس نے شکر ادا کیا کہ اس کے آنسوؤں کا بھرم رہ گیا۔ پھر شعیب بنا کوئی بات کہے وہاں سے چلا گیا۔ رابی نے پھول کو تازہ پتیاں قبر پہ پھیلا دیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، آمین۔ آنسوؤں کی ایک لکیر آنکھوں سے نکل کے اس کی گالوں پہ پھسل گئی۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔